ایک زمانے میں افریقی سوانا کے دل میں ایلا نامی ایک نوجوان ہاتھی رہتا تھا۔ ایلا اپنے ریوڑ میں دوسرے ہاتھیوں کی طرح نہیں تھی، وہ متجسس اور بہادر تھا۔ جبکہ ہاتھیوں کے دوسرے بچے مٹی میں کھیلتے اور اپنی ماں کے قریب رہتے ہوئے گزارتے تھے، ایلا نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے وسیع سبز میدانوں کو تلاش کرنے کا خواب دیکھا۔ ایک دھوپ والی صبح، جیسے ہی سورج کی سنہری کرنوں نے آسمان کو پینٹ کیا، ایلا اپنی آنکھوں میں چمک کے ساتھ بیدار ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ دن ہے جب وہ اپنے عظیم مہم جوئی کا آغاز کرے گی۔ خاموشی سے وہ سوئے ہوئے ریوڑ سے دور اور لمبی گھاس کی طرف لپکی، اس کا چھوٹا سا تنے جوش و خروش سے اونچا تھا۔ جیسے ہی ایلا نے سوانا کی گہرائی میں قدم رکھا، اس کا سامنا ایک سمجھدار بوڑھے ہاتھی سے ہوا جس کا نام دادا ٹسک تھا۔ دادا ٹسک اپنی طویل زندگی میں کئی مہم جوئی کر چکے تھے اور جنگل کے راز جانتے تھے۔ اس نے ایلا کے جوش کو دیکھا اور اس سفر میں اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک ساتھ وہ متحرک زمین کی تزئین میں ٹہلتے رہے، جہاں لمبے درخت قدیم کہانیاں سناتے تھے اور رنگ برنگے پرندے مدھر دھنیں گاتے تھے۔ ایلا نے غور سے سنا جب دادا ٹسک نے اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں اور جانوروں کی بادشاہی میں ہم آہنگی کی اہمیت بتائی۔ ان کا سفر انہیں ایک چمکتے ہوئے پانی کے سوراخ تک لے گیا، جہاں ہر طرح کے ہاتھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے جمع تھے۔ ایلا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور پانی میں چھلک پڑی، چنچل ہاتھیوں کے بچھڑوں کے درمیان نئے دوست بنانے لگی۔ دادا ٹسک نے ایلا کی خوشی پر قہقہا لگایا، اس کی جھریاں ایک مسکراہٹ بناتی ہیں جو برسوں کی حکمت کی عکاسی کرتی ہیں۔ جیسے ہی سورج افق سے نیچے ڈوبنے لگا، سوانا پر ایک گرم چمک ڈالتے ہوئے ایلا نے محسوس کیا کہ اس کی مہم جوئی نے اسے اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں گہری سمجھ میں لایا۔ اس نے وسیع اور متنوع جانوروں کی کمیونٹی سے تعلق کا احساس محسوس کیا جس نے اپنے گھر کا اشتراک کیا۔ تشکر سے بھرے دل کے ساتھ ایلا اور دادا ٹسک نے ریوڑ کی طرف واپسی کی۔ ایلا کی ماں نے فکر مند لیکن راحت محسوس کرتے ہوئے نرم طرحی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ دادا ٹسک نے قبولیت سے سر ہلایا، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ بعض اوقات سب سے بڑی مہم جوئی ہمیں وہاں واپس لے جاتی ہے جہاں ہمارا تعلق ہے۔ اس دن سے آگے ایلا ہاتھیوں کے درمیان ایک کہانی سنانے والی بن گئی اور اس نے اپنے عظیم مہم جوئی کے بارے میں سیکھے ہوئے اسباق کا اشتراک کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھی کے بچھڑے چاروں طرف جمع تھے، بڑی آنکھیں اور سوانا کے عجائبات اور دادا ٹسک کی حکمت کے بارے میں سننے کے لیے بے چین تھے۔ اور اس طرح افریقی سوانا کے دل میں ایلا کے ایڈونچر کی کہانی نسل در نسل گونجتی رہی، جو ہر کسی کو یاد دلاتی ہے کہ تجسس، دوستی اور فطرت کا احترام زندگی کے سفر کو واقعی شاندار بناتا ہے۔